نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو کا بیان۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں۔ بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی زیادتی ہو کر نقصان آ جاتا ہے۔ بعض نقصان ایسے ہیں کہ ان کو دور کرنے کے لیے نماز کے آخری قاعدہ میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سجدہ سہو کس طرح کیا جاتا ہے؟ قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر تکبیر کہیں اور سجدہ کریں۔ سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھیں، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور سیدھا بیٹھ کر پھر تکبیر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، پھر تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے اور بیٹھ کر پھر دوبارہ اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ اگر سجدہ سہو کے سلام سے پہلے اتحیات کے بعد درود اور دعا بھی پڑھ لے تو کیسا ہے؟ بعض علماء نے اسے احتیاطاً پسند کیا کہ سجدہ سہو سے پہلے بھی تشہد اور درود اور دعا پڑھے اور سجدہ سہو کے بعد بھی تینوں چیزیں پڑھے۔ اس لیے پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن نہ پڑھنے میں بھی نقصان نہیں۔ سجدہ سہو صرف فرض نمازوں میں واجب ہے یا تمام نمازوں میں؟ تمام نمازوں میں سجدہ سہو کا حکم یکساں ہے، یعنی ایک جیسا ہے۔ اگر ایک طرف بھی سلام نہ پھیرا اور سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی، مگر قصداً ایسا کرنا مکروہ تنز یہی ہے۔ اچھا، اگر دونوں سلاموں کے بعد سجدہ سہو کیا تو کیا حکم ہے؟ ایک روایت کے موافق جائز ہے، مگر قوی بات یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیرے۔ اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا تو سجدہ سہو نہ کرے بلکہ نماز کو دہرائے۔ سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ کسی واجب کے چھوٹ جانے سے، یا واجب میں تاخیر ہو جانے سے، یا کسی فرض میں تاخیر ہو جانے سے، یا کسی فرض کو مقدم کر دینے سے، یا کسی فرض کو مؤخر کر دینے سے، مثلاً 2 رکوع کر لیے یا کسی واجب کی کیفیت بدل دینے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں جن کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر قصداً کی جائے تو کیا حکم ہے؟ قصداً کرنے سے سجدہ سہو سے نقصان دفع نہیں ہوتا، بلکہ نماز کو لوٹانا واجب ہو جاتا ہے، یعنی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر ایک نماز میں کئی باتیں ایسی ہو جائیں جن میں سے ہر ایک پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو کتنے سجدے کرے؟ صرف ایک مرتبہ 2 سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔ قرأت میں کیا کیا تغیرات ہو جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ نمبر 1، فرض نماز کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت یا ان دونوں میں، اور واجب یا سنت یا نفل نمازوں کی کسی ایک یا زیادہ رکعتوں میں سورۃ فاتحہ چھوٹ جانے سے۔ نمبر 2، انہی تمام رکعات میں پوری سورۃ فاتحہ یا اس کے زیادہ حصے کو مکرر پڑھ جانے سے۔ 3، سورۃ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھ لینے سے۔ نمبر 4، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں کے سوا ہر نماز کی فرض ہو یا واجب یا سنت یا نفل کسی صورت میں سورت چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہو جائیں، یعنی بھول جائے، جان بوجھ کر نہیں۔ اگر جان بوجھ کر پڑھو گے تو نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر بھولے سے تعدیل ارکان نہ کرے تو سجدہ سہو ہوگا یا نہیں؟
سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر قاعدہ اولا بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر بھولے سے اٹھنے لگے تو جب تک بیٹھنے کے قریب ہو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو جائے تو قاعدے کو چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اور کن کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ نمبر 1، رکوع مکرر یعنی دوبارہ کر لینے سے۔ نمبر 2، 3 سجدے کر لینے سے۔ نمبر 3، قاعدہ اولا یا قاعدہ اخیرہ میں تشہد چھوٹ جانے سے۔ نمبر 4، قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد درود بقدر اللہم صلی علی محمد پڑھنے سے یا اتنی دیر خاموش بیٹھے رہنے سے۔ نمبر 5، جہری نمازوں میں امام کے آہستہ پڑھنے سے۔ نمبر 6، سری نمازوں میں امام کے جہر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں۔ اگر امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو تمام نمازیوں کو سجدہ سہو ساتھ ہی کرنا پڑے گا۔ اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کچھ سہو ہو جائے تو کیا کرے؟ مقتدی کے ذمے اپنے سہو سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اگر جماعت کی نماز ہے تو وہ اپنا سجدہ سہو نہیں کر سکتا، اکیلا پڑھ رہا ہے تو پھر اپنا سجدہ سہو کرے گا۔ مسبوق کو اپنی باقی نماز پوری کرنے میں سہو ہو تو کیا کرے؟ اسی صورت میں اپنی نماز کے آخری قاعدہ میں سجدہ سہو کرنا اس پر واجب ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کرنا اور شیئر بھی کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولنا۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔